بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کی سیکنڈ لائن لیڈرشپ اور حکومت کے کچھ وزراء یہ سمجھتے تھے کہ دونوں فریقین کو آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے، جبکہ عمران خان کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے، چونکہ اصل میں طاقت وہی ہے جنہوں نے ان کٹ پتلیوں کو بٹھایا ہے۔ لیکن بالآخر عمران خان نے کہا کہ چلیں، اگر مذاکرات آپ سمجھتے ہیں تو کر لیں معاملات حل۔ لیکن اس دوران پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، مذاکرات کا دھڑن تختہ ہو گیا ہے، اور اب عمران خان سے جو ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں وہ بڑی عجیب ہے، اور ساتھ ہی عمران خان کے ویڈیو بیان دینے کی کہانی کیا ہے، کیا فرمائش ہے، اور بنی گالا لے جانے کا جو معاملہ ہے۔ ایک بات تو علیمہ خان نے کل بتائی ہے، لیکن دوسری جو خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت بڑی عجیب قسم کی جو صورتحال ہے اب وہ ڈیولپ ہوئی ہے، اور وہ ہے ایک ایف آئی اے کے افسر ہیں، اور ان کے خلاف ایک خاتون جو ان کی ماتحت وہاں پہ موجود ہے، اس نے ایک درخواست دی ہے، اور یہ درخواست انسداد ہراسانی کا جو ادارہ ہے وفاقی محتسب، اس کو دی گئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کیا ان پر الزامات لگائے گئے ہیں۔ یہ تفصیل بڑی عام ہے، چونکہ 2 دن سے یہ خبر کافی جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، اور ہمیں بھی اس کی جو تفصیلات ہیں وہ پہنچی ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت آپ کو علم ہے پاکستان کے تمام اداروں کے اندر اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ قانون آئین یا پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ کوئی ڈیلیور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اصل جواب دہی وہی ہے جو فارم 47 کی حکومت جنہوں نے قائم کی ہے، انہی کے کنٹرول میں بیوروکریسی ہے، انہی کے کنٹرول میں یہ پورا ملک ہے، اور ان کے حساب سے ہی سب کچھ چلتا ہے۔ اب جب کسی محکمے کے اندر جو افسران ہوتے ہیں، جب وہ 2 نمبریاں کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ کسی کے کہنے پر اگر 2 نمبریاں کریں گے، غلط کام کریں گے، تو 2-3 وہ اپنے بھی کر لیں گے، اور ان کو پتہ ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ خبر جو ہے وہ زید گاشگوری اور بہت سارے جو صحافی ہیں انہوں نے دی ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک خاتون ہے، اور ایف آئی اے سے ان کا تعلق ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک درخواست جو ہے وہ دی گئی ہے ایک خاتون کی طرف سے۔ ان خاتون کو جو ہے وہ بتایا گیا کہ دباؤ میں رکھا گیا، ان کے ساتھ ریپ کیا گیا، اور پھر جب دیکھا کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے تو پھر نکاح کر لیا گیا، اور نکاح کرنے کے بعد کہا گیا کہ اس کو خفیہ رکھنا ہے، اس کو اوپن نہیں کرنا۔ اور یہ ان افسر صاحب جو ہیں ان کے انڈر کام کرنے والی خاتون تھی۔ بعد میں پھر اس معاملے کو مینج کرنے کے لیے آپ کو بتایا کہ شادی کی گئی، پھر اس خاتون کو جو ہے وہ حمل ٹھہرا، تو اس کو اس درخواست کے مطابق جو اس خاتون نے دی ہے وہ ضائع کروا دیا گیا، اور پھر اس کو طلاق دے دی گئی۔ یعنی اب اسے اور اس کے گھر والوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ اب وہ ادارے کے اندر تو آئی ہے کہ وہ ادارہ کوئی ان کا بھلا کرے گا، لیکن وہاں بھی ایک رسمی قسم کی کارروائی ہوتی ہے۔ متاثرہ خاتون نے وزیر اعظم آفس پولیس، خواتین کے خلاف جنسی ہراسگی کی درخواستوں کو ڈیل کرنے والے ادارے سمیت مختلف اداروں میں داد رسی کے لیے یہ درخواست جمع کروائی ہے، اور اب جو سینئر بیوروکریٹ ہیں وہ کس طرح وہ اپنا موقف دیتے ہیں اس سارے معاملے کے اندر، تو یہ بات جو ہے وہ بڑی عام ہے۔ اور بہرحال یہ ایک افسوسناک پہلو ہے جو عموماً ہمارے اداروں کے اندر جو ہے وہ آئے روز اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ ہوتے رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ ایک طرف جو ہے وہ عمران خان جو ہے ان سے کچھ فرمائشیں کی گئی۔ اب یہ جو مذاکرات ہے نا، مذاکرات کی ساری جو کہانی ہے وہ آپ سن رہے ہیں۔ حکومت تحریک انصاف کے جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس سے ملاقات عمران خان کی نہیں کروا سکی، چونکہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ ایک ایسے ماحول میں ہمیں یہ طویل ملاقات کرنی ہے جہاں پر ہم نے بہت سارے ایشوز ڈسکس کرنے ہیں، جہاں پہ ریکارڈنگ ڈیوائسز نہ ہو، آزاد جو ہے وہ طریقے سے ہم یہ ساری بات چیت کر رہے ہوں۔ لیکن وہاں پر جو ہے یہ سارا جو معاملہ ہے وہ کیا گیا۔ حکومت کٹ پتلی جو اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فارم 47 پہ جب آتے ہیں
تو پھر آپ کے پاس اختیارات کو نہیں ہوتی، وہ آپ چابی والے کھلونے ہوتے ہیں اور کسی کے کہنے پہ ناچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب 20 جنوری جو قریب آ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ وہ حلف اٹھائیں گے، کیا ان کا موقف ہوگا، پاکستان کی حکومت اس کو مینج کر پائے گی نہیں کر پائے گی، یہ ساری چیزیں اپنے طور پر جو ہے وہ رکھی گئی ہیں۔ لیکن اب ایک بڑا جو انکشاف ہے وہ کیا ہے آسما شرازی نے۔ یہ خبر بڑی عام ہے کہ عمران خان کو یہ باقاعدہ طور پر آفر کی گئی کہ آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک ویڈیو بیان دینا ہوگا۔ اب آسما شرازی کہتی ہیں کہ عمران خان سے ویڈیو ڈیمانڈ کی، باقاعدہ طور پر جو ہے کہا گیا کہ ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ سے کروائی جائے گی، اور عمران خان نے یہ فرمائش اس طرح کی اس کو مسترد کیا ہے۔ اب دیکھیں، عمران خان کی مخالف صحافی بلکہ بغض اور جیسے دشمن ہوتا ہے، یعنی صحافی کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جو چند ایک کردار ہیں وہ عمران خان سے جیسے دشمن کے لیول پہ سلیم صافی، آسما شرازی ٹائپ جو لوگ ہیں وہ گئے ہوئے ہیں، اور وہ بھی یہ بات کر رہا ہے کہ عمران خان کو بنی گالا شفٹ کرنے کی پیشکش کی گئی، مگر ویڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ، جسے عمران خان صاحب نے مسترد کر دیا۔ اچھا، یہ بات ایک ہو گئی۔ اچھا، دوسری جو بڑی فرمائش کی جا رہی ہے نا، وہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی عمران خان صاحب آپ بیانات سخت دیتے ہیں، آپ کا جو ٹویٹر ہے وہ بیر سے سوشل میڈیا چلتا ہے، وہاں پہ جو فوج ہے، آرمی چیف ہے، ان پہ اٹیک ہوتے ہیں، تنقید ہوتی ہے، اور مذاکرات اس ماحول کے اندر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، تو وہ آپ ٹویٹر اکاؤنٹ اور سوشل میڈیا پاکستان کے اندر لائیں۔ اب یہ عمران خان کو بھی پتا ہے کہ یہ میری اصل طاقت ہے، ادھر والے بیچارے تو ری ٹویٹ نہیں کر سکتے، یعنی وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ عمران خان کے ٹویٹ ری ٹویٹ نہیں کرتے، اور اس وقت تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بڑی تنقید کر رہے ہیں اپنے لوگوں پر کہ آپ اتنے ڈرپوک ہو کہ آپ عمران خان کی سٹیٹمنٹ کو ری ٹویٹ بھی نہیں کرتے۔ اور شیر افضل مروت ٹائپ جو بندہ ہے، میں حیران ہوں کہ وہ کس طرح یعنی خوف کے اندر مبتلا ہیں، یا کیا گیا ان کو، بیچارے جیسے بھی چل رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹویٹ ہمارے بیرون ملک سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلتا ہے، اور یہ جو ٹویٹ ہے، اس وجہ سے مذاکرات آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے۔ یعنی جو باتیں حکومت کے کرنے والی ہیں وہ شیر افضل خود کر رہا ہے، یعنی حکومت کی دلیل دے رہا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ محسن نقوی کو اس کمیٹی میں ہونا چاہیے تھا، اگر وہ ہوتا تو شاید یہ مسئلہ پیش نہ آتا۔ اب یہ تو بچوں والی بات شیر افضل مروت کر رہے ہیں۔ محسن نقوی آپ کا بڑا پیارا ہے بھائی، محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے ہوئے جو نگران وزیر اعلیٰ سے ہو کر وہ قابض وزیر اعلیٰ بنا، اس نے کیا مظالم نہیں ڈھائے تحریک انصاف والوں پر۔ اور ابھی 26 نومبر کو سر عام جو گولیاں چلنے کا معاملہ ہے، وہ محسن نقوی کس طرح اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ وزیر داخلہ کی حیثیت سے انوالو تھا، تو جو تحریک انصاف کا الزام بھی ہے، تو آپ کو بڑا محسن نقوی پیارا ہو گیا ہے، تو وہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ اور اب یہ جو مذاکرات کی ناکامی ہے، وہ سیدھا سیدھا جو ملبہ ڈالا گیا ہے جو رانا ثناء اللہ کی طرف سے، اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا عمران خان نے مذاکرات شروع ہوتے ہی سخت بیان دے دیا۔ لگتا ہے عمران خان چاہتے ہی نہیں کہ بات چیت ہو، مذاکرات شروع ہوں تو لیڈر سخت بیان نہیں دیتے۔ رانا ثناء اللہ، عمران خان کی ٹویٹ کے بعد مذاکرات لا یعنی ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے بیانات سے اب مذاکرات کے چانسز تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف، تو یہ سارا جو معاملہ ہے وہ اس طریقے سے بتایا گیا ہے۔ تو میں جو ایف آئی اے کا افسر آپ کے سامنے جس کا نام لیا ہے، وہ CTW یعنی ڈائریکٹر ہے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ایف آئی اے کے ہمایوں مسعود سندھو، ان پر اپنی ماتحت جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ان کو ہراساں کرنے، زبردستی نکاح کرنے اور بدترین جسمانی اور ذہنی تشدد کرنے کے الزامات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، جو پہلے میں نے نام آپ کو نہیں بتایا، ان کے خلاف وہ درخواست دی گئی ہے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر عمران خان ماننے کے لیے تو تیار ہے نہیں، الٹیمیٹلی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حکومت جب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان دونوں اپنے سٹانس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے یا تھوڑا سا خاموشی نہیں ہوگی،
تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ کیا ہوگا کہ نون لیگ تو ویسے ہی نہیں چاہے گی، وہ تو ایک رسم ادا کر رہی ہے مذاکرات کی۔ مذاکرات جو ہے وہ ہونے کا مطلب، یا اس کے اندر ہوتا ہے نا کچھ لیں کچھ دیں، یہ معاملات چلتے ہیں، تو پھر اس طریقے سے آپ یہ سمجھیں کہ پھر حکومت ان کی چلی جائے گی، تو وہ تو کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے نون لیگ، نہ وہ چاہے گی۔ مریم نواز جو ہے ان کے حالات یہ ہیں کہ وہ پتہ نہیں ان کے نفسیاتی ایشوز ہیں یا وہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، بندہ سمجھتا ہے یہ حواس باختگی کے اندر یہ باتیں کر رہی ہے کہ بھائی کسی شر پسند کو صوبے میں نہیں آنے دیا جائے گا، پرامن جو آنا چاہتا ہے آئے، یعنی ایسے وہ مالکن بن گئی ہے بھائی فارم 47 پہ آپ ایک کٹ پتلی کے دور پہ آپ کا رول ہے، اور آپ جو ہے وہ ایسے لمبی باتیں کر رہی ہے کہ جیسے آپ بڑی الیکٹ ہو کے عوام کے ووٹوں کے ذریعے ماشاءاللہ آپ کی اکثریت ہے اور آپ یہ سارے باتیں کر رہی ہیں، تو ڈنڈے کے زور پہ ایک حکومت بنائی گئی ہے۔ اب ان حالات کے اندر تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل کنونس ہے کہ اسلام آباد کی طرف ایک اور لانگ مارچ کیا جائے گا۔ شاید خٹک نے بھی یہ بات کی اور چند دن پہلے بات کی گئی، اور چند دن پہلے تحریک انصاف کے ایک بڑے ذمہ دار جو شخص ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی یہ ایک بڑی بھول ہے، یہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں ہمارے ادارے اور یہ حکومت کہ شاید اب انہوں نے گولیاں چلائی ہیں تو دوبارہ لوگ اسلام آباد کی طرف نہیں آئیں گے، بلکہ نہیں، دوبارہ آئیں گے اور زیادہ طاقت کے ساتھ آئیں گے، اور احتجاج بھی ہوگا۔ اور اب تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ کم از کم چلیں وہ جس لیول پہ بھی ہے، اب اگر وہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو اس طرح گولیاں چلنے کا یا وہ لیول جو ہے وہ نہیں آئے گا، تو احتجاج کا جو سیزن ہے، سیزن 3، وہ بھی ابھی شروع ہونے والا ہے۔ یہ مذاکرات الٹیمیٹلی یہ ایک سامنے حکومت کو رکھا ہوا ہے، اگر کوئی پریشر بین الاقوامی آیا تو پھر ہی یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے، اور اگر کوئی ایسا پریشر نہ آیا اور اس کو مینج کر لیا گیا، اور حیران ہوں میں آئی ایس پی آر کو 2 ارب روپے کا بجٹ اور پھر ہر سال قومی خزانے سے بجٹ دینا جو حکومت نے افورڈ کیا ہے، ایک طرف لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور یہ فیک نیوز، اور یہ فیک نیوز بھائی کون سی فیک نیوز، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اصل نیوز ہے۔ باقی جو ہے وہ تحریک انصاف کا آپ کا دل ہو کہ ہم نے بیانیہ خراب کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، تو وہ نہیں ہوگا، چونکہ اس کے ذریعے میرا خیال ہے کہ عوام نے تیا پانچا ویسے ہی کر دینا ہے۔ معاملات بہتر ہونے چاہیے، ورنہ تحریک انصاف ایک نئے لانگ مارچ کے لیے باقاعدہ طور پر یہ تیاری کر رہی ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے اناؤنس ہوگا فروری کے اندر یا پھر مارچ کے پہلے دنوں کے اندر جو ہے یہ پھر لانگ مارچ ہوگا، اور اسی طرح احتجاجی سیاست جو ہے وہ دوبارہ اس کا آغاز ہوگا۔ اب اس میں سختی بھی تحریک انصاف پر دوبارہ بڑھے گی، اور یہ آزمائش مزید کتنا بڑھتی ہے اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ پاکستان زندہ باد۔